اور قرآن کو سمجھنے کی جب کوشش کریں، کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمیں قرآن کو سمجھنے نہیں دیتی ہیں، قرآن کے سمجھنے سے روکتی ہیں، مانے ہیں۔ تو قرآن اور ہمارے بیچ جو چیزیں حائل ہو رہی ہیں ان چیزوں کو ہٹا دیں، اور قرآن اور اپنے بیچ میں جو بھی تیسری چیز ہوتی ہے اس کو ہٹا کر ڈائریکٹ قرآن سے استفادہ کریں۔ ایک بندے اور ایک قرآن کے بیچ کون سی چیز حائل ہوتی ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک بندے اور قرآن کے بیچ بہت ساری چیزیں حائل ہوتی ہیں، لیکن ان میں 3 چیزیں خاص طور پہ قابل ذکر ہیں کہ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نمبر 1، بہت زیادہ تجوید کی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے کہ شین قافی میں ہم لگے ہوئے ہیں، نماز میں ہیں اور امام کی ترتیل کا حساب لے رہے ہیں کہ اس کا یہاں پہ غنہ اس کا درست ہوا کہ نہیں، اخفا درست ہوا کہ نہیں ہوا۔ تلاوت کرنے میں جو ہے دوسرے قاریوں کا حساب لیتے رہیں، تو ضرورت سے زیادہ ہم خود قرآن پڑھتے رہیں تو الفاظ کی تلاوت اور پیچ و خم میں ہی الجھے رہیں، تو بہت ضرورت سے زیادہ تجوید و قرأت میں انشغال، امام غزالی نے فرمایا کہ یہ بھی لفظوں میں آپ کو پھنسا دیتا ہے، معنی سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن امام غزالی نے یہ بات تو بڑے قراء کے لیے فرمائی ہے، ہم لوگ تو اس میں آتے ہی نہیں، ہمیں تو شین قافی ہمارا درست نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کے لیے ہے۔ دوسری چیز امام غزالی نے فرمایا کہ انسان کو، بندے کو جو قرآن سے دور کرتی ہے وہ ہے ہمارا روایتی فہم، روایتی سمجھ، یا ہم نے کسی لفظ کا کہیں معنی پڑھ لیا ہے کسی استاد سے، یا کسی تقریر میں کوئی معنی سن لیا ہے، اپنے آپ کو اسی معنی سے جوڑ کر دیکھنا۔ جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو ہمارے سامنے قرآن نہ رہے، ہمارے حضرت کا فرمان رہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب ہم قرآن کو پڑھیں گے اور جب تک ہم حضرت کے ساتھ جوڑے رہیں گے، روایتی فہم کے ساتھ، تقلیدی فہم کے ساتھ جوڑے رہیں گے، قرآن سے راہ راست ہمارا تعلق نہیں ہو پائے گا۔ قرآن سمندر ہے، قرآن اتنا بڑا سمندر ہے، اتنے گہرے معنی ہیں، اتنے وسیع معنی ہیں، اتنے زیادہ معنی ہیں کہ قرآن کے معنی ختم نہیں ہوتے۔ آپ کے استاد، آپ کے شیخ نے جو قرآن کا معنی بتایا تھا وہ بالکل حق ہے، لیکن وہی ایک معنی نہیں ہے، قرآن کے بے شمار معنی ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھیے تو خود کو، اپنے آپ کو قرآن سے اور خدا سے جوڑ کے پڑھیے، کسی اور کو ہٹا دیجئے۔ جب ڈائریکٹ قرآن سے ریلیشن قائم کریں گے تو ایسے ایسے معانی عام انسان پر بھی نازل ہوتے چلے جائیں گے جس کا احساس و ادراک لغت کی کتابوں پہ نہیں ہے۔ قرآن کے معنی لغت میں محدود اور محصور نہیں ہے، قرآن کا فیضان ایک چشمہ ہے، سیال ہے جو بہتا رہتا ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن پڑھیں تو بیچ سے کسی کو ہٹا کے ڈائریکٹ اپنے کو خدا سے اور قرآن سے جوڑ کے پڑھیں تو قرآن کا فیض ہم تک پہنچے گا۔ تیسری چیز جو قرآن کے فیض سے ہم لوگوں کو، قرآن کے فہم سے اور قرآن کے فیض سے ہمیں دور کرتی ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہ 2 باتیں تو خواص کے لیے ہے، ہمارے اور آپ کے لیے کیا اہم ہے؟ ہمیں اور آپ کو قرآن سے کون سی چیز دور کرتی ہے؟ یہ ہم سب لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، درس عبرت ہے کہ تیسری چیز جو ایک انسان کو قرآن سے دور کر دیتی ہے وہ گناہوں کی عادت اور گناہوں سے تعلق۔ ہم لوگ ڈیلی تقریر سنتے ہیں، ڈیلی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، ڈیلی کتاب پڑھتے ہیں، ڈیلی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جو ہماری عادتیں ہیں، گناہوں سے جو ہمارا تعلق ہے، یہ تعلق ختم نہیں ہوتا ہے، گناہوں سے تعلق ہمارا جڑا ہی رہتا ہے۔ اور جب تک ہمارا تعلق گناہوں سے مضبوط رہے گا قرآن سے ہمارا تعلق قائم نہیں ہو سکے گا، قرآن کو ہم صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس لیے قرآن کا فیضان انہی دلوں میں اترتا ہے جو دل گناہوں کی آلائش سے، گناہوں کی عادت سے پاک ہوں۔ اس لیے جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو اپنے آپ کو توبہ کرتے رہیں کہ جن گناہوں کے ہم عادی ہیں ان گناہوں کو آج چھوڑ دیں، ہر دن عزم کریں۔ اگر عزم کرنے کے بعد پھر پچھلا گناہ لوٹ آیا، پھر دوسرے دن عزم کریں کہ انشاءاللہ اب اس گناہ سے ہم پیچھا چھڑائیں گے۔ جب تک ہم گناہوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے قرآن پڑھتے رہیں گے، اس کا فیض ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔